بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم حسب معمول ناشتہ کر رہے تھے کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ماریا میری چھوٹی بہن ڈر کر میرے پیچھے چھپ گئی۔ دروازہ کھولو فاطمہ، بات کرنی ہے۔ آواز نعیم کی تھی، ہمارا مالک مکان۔ اماں نے کہا، نور دروازہ میں کھولتی ہوں، تم اندر رہو۔ دروازہ کھلا اور چچا نعیم سیدھا اندر آ گیا، جیسے وہی مالک ہو۔ 2 دن گزر گئے اور تم نے وعدہ پورا نہیں کیا، اب میری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ اماں نے کہا، نعیم بھائی ہم نے کب انکار کیا ہے، بس تھوڑا وقت اور دے دو۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھ فاطمہ تمہیں ایک پیشکش دیتا ہوں، سیدھی بات ہے، تمہارے حالات بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہاری بیٹی بھی۔ نور جوان ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، میں چاہوں تو بہت اچھا رشتہ لوں، لیکن میں تم لوگوں پر احسان کر رہا ہوں۔ اماں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، نور کا نکاح مجھ سے کر دو، پھر یہ کرایہ مکان سب بھول جاؤ، ہمیشہ کے لیے یہ گھر تمہارا، میں بھی تمہارا اور تمہاری بیٹی کا بھی خیر خواہ۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اماں کو جیسے الفاظ نہ ملے، وہ صرف بولی، اللہ کا خوف کرو نہیں بھائی، میری بچی کی عمر دیکھیے۔ وہ ہنسا، عمر سے کیا ہوتا ہے، سب سہولت کی بات ہے، نور کو عیش دوں گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں دروازے کے پیچھے سے سب سن رہی تھی، دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، جیسے ہر لفظ ایک چابک بن کر پیٹھ پر پڑ رہا ہو۔ اماں نے اٹھ کر کہا، آپ فوراً یہ گھر چھوڑ دیں، ایسی باتیں ایک شریف انسان کے منہ سے نہیں نکلتی۔ نعیم نے کرسی کو دھکیل کر کہا، ٹھیک ہے تو پھر 2 دن کا وقت ہے، یا نکاح یا گھر خالی، فیصلہ تمہارا ہے۔ جاتے جاتے وہ دروازے پر رکا اور میری طرف دیکھ کر بولا، سوچ لو، سڑک پر رہنے سے بہتر ہے عزت سے میرے نکاح میں آنا۔ اس کے جانے کے بعد اماں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئیں، چپ ساکت، صرف آنکھوں سے بہتے آنسو۔ میں آگے بڑھی، ان کا ہاتھ تھاما۔ اماں میں برداشت کر لوں گی، مگر اس درندے سے نکاح نہیں کروں گی۔ نور میں تجھے کسی کو بیچنے کے لیے پیدا نہیں کی تھی، تو پھر بیچنے کا سوچنا بھی نہیں۔ اماں اماں نے مجھے پیار کیا اور کہا کہ ہم بہت جلد یہ محلہ چھوڑ دیں گے۔ میں اماں سے الگ ہوئی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ مجھے ماضی کا وہ وقت یاد آنے لگا، وہ بچپن کے خوبصورت دن، پرسکون یادیں، وہ وقت جب ابا کی کریانے کی ایک دکان تھی، محلے کی مین گلی میں روز صبح ابا وضو کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر ہمیں پیار سے جگاتے، اٹھ جا میری شہزادی، تیرا ابا تجھے دودھ اور پراٹھے دے گا۔ وہ ہنستے ہوئے میرے گال پر پیار کرتے، میں اٹھ کر اماں کی گود میں بیٹھ جاتی اور چھوٹی بہن ابا کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی۔ اماں کے ہاتھ کا پراٹھا، مکھن لگا ہوا اور ابا کا لایا ہوا دودھ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے دل میں آج تک تازہ ہیں۔ نور بیٹی پڑھائی میں دھیان دے، ابا اکثر کہتے، ایک دن تو بڑی افسر بنے گی اور تیرا ابا تجھے سیٹ پر بیٹھا دیکھے گا۔ میں ہنستی، ابا میں افسر بن کے آپ کو جیل بھیج دوں گی، آپ روز دکان سے ٹافیاں چوری کرتے ہیں۔ ابا ہنستے ہنستے میرا ماتھا چومتے، تو میری وکیل بھی ہے اور جج بھی۔ ہماری شامیں بھی خوبصورت تھیں، محلے کی چھتوں پر بیٹھ کر اماں کڑھائی کرتی اور ہم بہنیں رسہ کودتی تھیں۔ کبھی اماں کی گود میں بیٹھ کر کہانیاں سنتی، کبھی ابا کے ساتھ دکان پر بیٹھ جاتی۔ ابا کی گاہکوں سے ہمارا بھی تعارف تھا، وہ ہمیں نواب زادیاں کہتے۔ ابا کا چہرہ فخر سے چمک اٹھتا۔ یہ وہ دن تھے جب ہماری دنیا چھوٹی تھی مگر دل بڑے تھے۔ اماں دال میں پانی ڈال کر بھی مزیدار کھانا بناتی تھی اور ابا دن بھر کی تھکن کے باوجود ہمیں گود میں اٹھا کر گھر میں گھماتے تھے۔ ہمیں کبھی مہنگے کھلونے نہیں ملے، لیکن ابا نے اپنی محنت سے ہمیں ہر خوشی دینے کی کوشش کی۔ ہر جمعے کی شام ابا ہماری پسند کی چیزیں لے کر آتے، کبھی سموسے، کبھی مٹھائی اور کبھی وہ رنگین چورن جو ہمیں بہت پسند تھی۔ یہ لو بادشاہی ٹریٹ، وہ مسکرا کر کہتے۔ ہم دونوں بہنیں چورن کھا کر ایک دوسرے کی زبانیں دکھاتی، جو نیلی، پیلی یا سبز ہو جاتی، اور ابا ہنستے جاتے۔ ایک دن جب اسکول سے واپس آئے تو دیکھا کہ ابا نے ایک نیا تختہ لگایا ہے دکان کے باہر۔ میں نے پوچھا، یہ کیوں لگایا ابا؟ ابا بولے، تاکہ جب تو بڑی ہو کر کچھ بیچنا چاہے تیری اپنی جگہ ہو۔ تب مجھے لگتا تھا کہ دنیا ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ ابا کی باہوں کا حصار، اماں کی دعائیں، چھوٹے چھوٹے خواب، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ پہلا باب ہے جس میں زندگی خوبصورت لگتی ہے،
ایک مکمل تصویر جس کا فریم وقت نے توڑ دیا، لیکن وہ تو بات کی بات ہے، ابھی تو میں ابا کی شہزادی تھی۔ شام کو جب لائٹ جاتی ابا لالٹین جلاتے اور ہم سب بیٹھ کر گانے سنتے، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ ابا کی آواز میں ایک عجیب سکون تھا، اماں کا سر ان کے کندھے پر ہوتا اور ہم بہنیں ان کی گود میں۔ وہ لمحے تھے جو وقت کی تصویروں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے۔ زندگی سادہ تھی لیکن بھرپور، کپڑوں پر داغ ہوتے لیکن دل صاف تھے۔ ابا کی آنکھوں میں خواب تھے ہمارے لیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے پاس سب کچھ نہیں تھا، لیکن جتنا تھا وہ کسی بادشاہ سے کم نہ تھا۔ یہی میرا بچپن تھا، ایک خواب جس کی تعبیر کچھ اور لکھی گئی تھی۔ وہ دن بھی یاد ہے جب ابا نے ایک دن دکان سے آ کر کہا تھا، نور، آج تو سودا بہت بکا ہے، کل نیا مال منگوائیں گے۔ میں اور ماریا خوش ہو گئے۔ اماں نے چولہے پر سے آواز لگائی، اللہ برکت دے تمہاری رزق میں نوید۔ ابا نے مسکرا کر کہا، جب گھر کے سب لوگ دعائیں کریں تو رزق میں خود بخود برکت اترتی ہے، مگر وہ برکت چند دنوں کی مہمان تھی۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، محلے میں شور مچا، دکانوں کی قطار میں 2-3 تالے ٹوٹے تھے اور ابا کی دکان بھی ان میں شامل تھی۔ ابا جو ہمیشہ خود کو مضبوط رکھتے، اس رات پہلی بار بکھلائے ہوئے لگے۔ نور، نور، میری دکان لٹ گئی، سب کچھ لے گئے، آٹا، چینی، دال، سارا مال۔ ہم سب اماں کے ساتھ باہر نکلے۔ دکان کی حالت دیکھ کر دل دہل گیا، شیلف خالی، ٹوٹے تالے اور فرش پر بکھرا ہوا تھوڑا بہت سامان جو بچ گیا تھا۔ پولیس والوں نے صرف رسمی کارروائی کی۔ چور تو بہت ماہر لگتے ہیں، سب کا تالا ایک جیسے طریقے سے توڑا ہے۔ ابا نے تھانے جا کر رپورٹ درج کروائی، مگر وہاں بھی صرف تسلیاں ملی۔ اگلے دن ابا نے سارا دن دکان کی صفائی کی، مگر مال کہاں سے آتا؟ پیسے تھے نہیں، جو جمع پونجی تھی وہ چند دن کے گزارے میں ختم ہو گئی۔ پھر ایک دن ابا کچھ خاموشی سے بازار گئے۔ شام کو واپس آئے تو ہاتھ میں چند تھیلے تھے۔ ابا، نیا مال آ گیا؟ انہوں نے نظریں چرائیں۔ ہاں بیٹا، بس تھوڑا سا، دیکھیں گے کیسے بکتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ سود پر قرض لے آئے ہیں۔ اماں کو بعد میں پتہ چلا تو انہوں نے بہت روکا۔ نوید، سود حرام ہے اور مشکل وقت ہے تو گزر ہی جائے گا۔ ابا نے جواب دیا، فاطمہ، بچوں کو بھوکا کیسے دیکھوں؟ جب تک کوئی دوسرا حل نہیں، یہی راستہ ہے۔ دکان کچھ دن چلی، مال بکتا رہا، لیکن اب جو ابا کو دینا پڑتا وہ صرف اصل رقم نہیں، 2 گنا 3 گنا تھا۔ مالک نے کہا تھا کہ 1 مہینے میں 2000 بڑھا کر واپس کرو۔ ابا نے اماں کو بتایا، اب کہہ رہا ہے 14 دن میں 4000۔ جب میں اسکول سے آتی ابا کے چہرے پر گہری تھکن اور فکر ہوتی۔ وہ پہلے کی طرح ہنستے نہیں تھے۔ ایک دن دکان سے واپسی پر اماں سے کہا، فاطمہ، آج ایک بندہ بولا کہ یا تو سود ادا کرو یا دکان بیچ دو۔ اماں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، تو بیچ دو نوید، عزت سے محرومی ہو جائے تو کیا بچے گا؟ پھر ایک شام ابا نے ہمیں ساتھ بٹھایا اور کہا، بچوں، آج سے اب یہ دکان تمہاری نہیں رہی۔ ہم نے اس دکان میں بہت کچھ دیکھا، لیکن اب یہاں کچھ باقی نہیں تھا۔ میں کچھ نہیں بول سکی۔ ماریا کو شاید اتنا اندازہ نہیں تھا، لیکن میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ ابا نے دکان کی چابیاں واپس کیں اور اگلے دن شہر کے دوسرے کنارے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر گئے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا جس میں کمپنی کا یونیفارم تھا۔ میں نے ڈرائیور کی نوکری کر لی ہے، نور۔ میں نے پوچھا، ابا، آپ نے تو کہا تھا آپ اپنا کام کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا، کبھی کبھی اپنے خوابوں کو قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ تمہارے خواب زندہ رہ سکیں۔ نئی نوکری، نیا معمول۔ ابا صبح اندھیرے میں جاتے اور رات کو تھکے ہوئے واپس آتے۔ دکان کی جگہ ابا کی روزمرہ ڈرائیونگ کے قصے تھے۔ آج ایک افسر کی فائل گاڑی میں رہ گئی تھی، بیچ سڑک واپس بلوایا۔ وہ ہنستے ہوئے بتاتے، پھر بھی چائے کا کب تک نہ پوچھا۔ ہم سب ہنس دیتے، مگر اماں جانتی تھیں کہ یہ ہنسی صرف چہرے تک ہے۔ ابا کا موبائل اکثر بند ہوتا اور ان کی واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ ایک دن شام تک نہیں آئے تو اماں کا دل گھبرا گیا۔ میں دروازے پر بیٹھی کہ ابھی آئیں گے، لیکن وہ رات کو 11 بجے لوٹے۔ ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، بیٹری بھی جواب دی گئی تھی۔ ان کے کپڑے کیچڑ سے بھرے تھے، لیکن وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اماں نے آنچل سے ان کا چہرہ صاف کیا، یہ سب کچھ تم صرف ہمارے لیے کر رہے ہو نوید۔ ابا کو ڈرائیونگ کی نوکری کرتے ہوئے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ معمول کچھ حد تک بن گیا تھا،
وہ صبح جلدی نکلتے، کبھی کبھار رات کے لوٹتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ اب زندگی آہستہ آہستہ واپس اپنے قدموں پر آ رہی ہے۔ ایک دن ابا گھر لوٹے تو ان کا چہرہ زرد تھا۔ اماں نے دروازہ کھولا۔ خیریت نوید، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ابا نے کندھے سے بیگ اتارا اور دھیمی آواز میں بولے، بس آج تھوڑی سی تھکن زیادہ ہو گئی ہے۔ اماں نے کھانا نکالا مگر ابا نے بمشکل 2 نوالے کھائے۔ میں نے غور کیا کہ ان کا سانس کچھ بھاری ہو رہا تھا مگر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن وہ دفتر جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ میں نے پوچھا، ابا آج چھٹی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں بیٹا، بس ذرا سینے میں درد ہو رہا ہے، شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے۔ مگر اس دن شام تک ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ پسینے میں شرابور، پیلا چہرہ اور سانس لینے میں دشواری۔ اماں گھبرا گئے۔ ہم فوراً محلے کے قریبی کلینک لے گئے۔ ڈاکٹر نے ان کا بلڈ پریشر چیک کیا اور فوراً مشورہ دیا۔ انہیں فوراً شہر کے بڑے ہسپتال لے جائیں، یہ دل کا معاملہ لگ رہا ہے۔ ہم بھاگم بھاگ ایمبولینس کا بندوبست کرنے نکلے۔ وہ رات ہسپتال کی راہداریوں میں گزری۔ میں نے پہلی بار اماں کو کسی کے آگے گڑگڑاتے دیکھا، ڈاکٹر صاحب پلیز میرے شوہر کو بچا لیں۔ ابا کو وارڈ میں شفٹ کیا گیا۔ اگلی صبح جب ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی تو ان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی ایک شریان بند ہے، بائی پاس سرجری کرنی پڑے گی فوراً، ورنہ خطرہ بہت بڑھ جائے گا۔ یہ جملہ سن کر اماں کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ میں نے ان کا بازو پکڑا اور زمین پر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر نے اخراجات کی فہرست نکالی۔ تقریباً 3 لاکھ روپے لگیں گے۔ 3 لاکھ؟ جیسے کسی نے ہمارے دماغ پر ہتھوڑا مارا ہو۔ ڈاکٹر صاحب ہم غریب لوگ ہیں، کوئی اور علاج؟ ڈاکٹر نے صاف کہا، اگر سرجری ممکن نہ ہو تو مریض کی زندگی خطرے میں ہے۔ ہم نے وہ دن ہسپتال کے باہر بینچ پر گزارا۔ اماں ساکت بیٹھی رہی، میں دائیں بائیں بھاگتی رہی، مختلف خیراتی اداروں کے بارے میں پوچھتی۔ کچھ نے فارم دیے، کچھ نے صرف فون نمبر اور کچھ نے صاف انکار۔ اللہ کے واسطے میرے شوہر کے لیے کچھ مدد کر دیں۔ اماں نے ایک جاننے والے رشتہ دار کو فون کیا۔ جواب آیا، فاطمہ خود مہنگائی کے دن ہیں، ہم کیسے مدد کریں؟ دعا ضرور کریں گے۔ ابا ہوش میں آئے تو اماں نے رو رو کر کہا، نوید تم فکر نہ کرو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ ابا نے دھیمی آواز میں کہا، فاطمہ اگر کچھ نہ ہو سکا تو بچوں کا خیال رکھنا۔ میں ہسپتال کی دیوار سے لگی وہ سب سن رہی تھی۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس گئی۔ اماں ابا کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ کریں گے ہم۔ اگلے دن اماں نے اپنے زیورات نکالے جو شادی کے وقت ملے تھے۔ یہی آخری چیزیں بچی ہیں نور، خدا کرے یہ کام آ جائیں۔ ہم نے سنار کے پاس جا کر وہ زیورات بیچے۔ بمشکل 50,000 جمع ہوئے۔ ایک پرانا دوست ملا جس نے 25,000 قرض پر دیا، مگر شرط یہ تھی کہ 1 مہینے میں واپس ہوں۔ میں اماں سے بولی، اماں یہ رقم کافی نہیں، ابھی بھی بہت کمی ہے۔ اماں نے کہا، اب اللہ ہی کوئی وسیلہ نکالے۔ ہسپتال میں دن رات گزرتے گئے۔ ایک دن ابا کو دوبارہ درد ہوا۔ دوڑ کر نرس آئی، انجیکشن دیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ دوسرا حملہ ہو سکتا ہے، سرجری اب بہت ضروری ہے۔ ہمیں وہ دن کبھی نہیں بھولے گا۔ کچھ پیسے ہاتھ میں، باقی مانگی تانگی کی امید، اور سامنے ابا بے ہوش۔ محلے سے اماں کی پرانی سہیلی شازیہ آپ آئی، کچھ امید لے کر۔ فاطمہ تمہاری حالت دیکھی نہیں جا رہی، یہ 5,000 رکھ لو، اور اگر کسی امیر کے آگے بھی جھکنا پڑے تو جھک جا، نوید بھائی کی زندگی بچ جائے گی۔ اماں نے کہا، جھکنے سے اگر شوہر بچ جائے تو میں ہاتھ بھی جوڑ لوں گی۔ پھر وہ 2 دن مختلف جگہوں پر گئیں، مسجد کے امام سے بھی مدد مانگی، محلے کے چودھری سے بھی، مگر ہر طرف سے ایک ہی جواب ملا، افسوس ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر کار بائی پاس کے دن تک پیسے مکمل نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر نے آپریشن مؤخر کر دیا اور اگلی صبح وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ ابا کو اچانک شدید درد اٹھا۔ نرس ڈاکٹر سب دوڑے مگر دل بند ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئے اور مختصر الفاظ میں کہا، ہم معذرت خواہ ہیں۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اماں چلا اٹھی، ماریا چیخنے لگی۔ ہسپتال کی دیواروں نے ہماری آوازیں سنی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ ہم اب 3 رہ گئے تھے، میں، اماں اور ماریا، اور ایک کمرے میں پڑی ابا کی خاموش لاش۔ اس دن میرے بچپن کا آخری در بھی بند ہو گیا تھا۔ ہسپتال سے ابا کا جسم گھر لایا گیا، لیکن وہ ابا نہیں تھے جو شام کو ٹفن کے ساتھ ہنستے ہوئے آتے تھے۔ چارپائی پر سفید چادر میں لپٹا وجود تھا۔ گھر کے آنگن میں جس جگہ ابا بیٹھ کر اماں کے ساتھ چائے پیتے تھے،
اسی جگہ ان کی میت رکھی گئی۔ محلے کے کچھ مرد جنہیں ہم نام سے بھی نہیں جانتے تھے آگے پیچھے ہو کر کفن دفن کی تیاری کر رہے تھے۔ خواتین میں صرف چند قریبی ہمسائے جو اماں کے دکھ کو بانٹنے آئی تھیں، لیکن خاندان سے کوئی نہ آیا، نہ ماموں، نہ خالہ، نہ کوئی کزن۔ میں وہیں صحن کے کونے میں بیٹھی تھی، ماریا اماں کی گود میں، اور اماں بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، ان کے چہرے پر صرف ایک خالی پن تھا۔ مولوی صاحب نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ میں نے دیکھا ابا کو دفنانے کے بعد سب لوگ چپ چاپ واپس چلے گئے، صرف اماں کی سسکیاں اور ماریا کے سوالات باقی رہ گئے تھے۔ نور آپی، ابا واپس کب آئیں گے؟ اب نہیں ماریا، ابا بہت دور چلے گئے ہیں۔ 3 دن کی افراتفری میں زندگی رک گئی۔ اماں نے عدت شروع کرنے کا سوچا، لیکن دوسرے ہی دن اماں نے گٹھری باندھی اور مجھے کہا، نور، یہ کپڑے لے کر بی بی حلیمہ کے گھر چل، وہ بولی تھی کام ہے۔ میں حیران ہوئی۔ اماں، آپ عدت میں ہیں؟ بیٹا، اگر میں عدت میں بیٹھی رہی تو تم دونوں کا کھانا کون لائے گا؟ بجلی کا بل، راشن۔ عدت کا احترام تو ہے، لیکن زندگی بھی تو ہے۔ اگلے دن اماں بی بی حلیمہ کے ہاں برتن مانجنے چلی گئی۔ ان کے ہاتھوں کی لکیریں دن بدن گہری ہو رہی تھیں۔ اماں روز دوپہر پسینے میں شرابور واپس آتی اور شام کو ایک آدھ کاغذی نوٹ ہمارے ہاتھ میں تھما دیتی۔ میں نے اسکول جانا بند کر دیا۔ میٹرک امتحانات دیے تھے، رزلٹ ابھی آیا نہیں تھا، مگر ذہن سے پڑھائی کا خیال بھی نکل گیا تھا۔ اماں کو گھر سے نکلتے دیکھ کر دل کٹتا، اور میں بھی ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کاموں کی تلاش میں نکلتی۔ کبھی کسی کے بچوں کو پڑھانے کی بات چلتی، کبھی سلائی سیکھنے کا ارادہ بنتا، مگر ہر دروازے پر ایک نیا انکار کھڑا ہوتا۔ عمر کم ہے تمہاری، گھر کا کام کرو، یہ باہر کا زمانہ ٹھیک نہیں، ایک خاتون نے سیدھا جواب دے دیا۔ میں نے ان کے سامنے سر جھکا لیا اور واپس آ کر اماں سے کچھ نہ کہا۔ ہم نے ابا کی قمیضیں، ان کے جوتے سب ایک صندوق میں رکھ دیے۔ اماں روز اس صندوق کے قریب جا کر بیٹھ جاتی، کچھ لمحے چپ رہتی اور پھر دھیرے سے اٹھ کر چولہے کی طرف چلی جاتی۔ محلے کے لوگ ہم سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، کچھ ترس کھاتے، کچھ نظر چراتے۔ ایک دن 2 لڑکیاں راستے میں مجھے دیکھ کر کہنے لگیں، یہ وہی ہے نا جس کے ابا مر گئے، اب کام بھی چھوڑ دی ہوگی اسکول کا۔ میں نے سنا پر کچھ نہ کہا، مجھے اب ان جملوں کی عادت ہو چلی تھی۔ کبھی کبھی شام کو محلے کے باہر والے پکوڑوں والے کے پاس بیٹھ جاتی۔ وہ ابا کو جانتا تھا۔ بیٹی، تیرے ابا بہت دیندار تھے، ہمیشہ پورا حساب دیتے تھے۔ میں نے پوچھا، کبھی کسی سے قرض لیا تھا انہوں نے؟ نہیں، کبھی نہیں، الٹا کئی بار لوگوں کو سود سے بچایا تھا۔ میرے دل میں ابا کے لیے فخر اور بڑھ گیا، اور یہی فخر ہر رات مجھے رونے سے روک لیتا۔ ماریا دن بدن چپ ہوتی جا رہی تھی، اب نہ وہ باہر کھیلتی نہ گڑیا سے بات کرتی۔ ایک دن میں نے پوچھا، کیا بات ہے ماریا، بات کیوں نہیں کرتی؟ اس نے آہستہ سے کہا، ابا چلے گئے تو بات کس سے کروں؟ اس رات بہت دیر تک اماں نے مجھے گود میں بٹھا کر میرے بال سہلائے۔ نور، تمہیں ماں بھی بننا ہے، بہن بھی، اور خود کی بھی محافظ بننا ہے۔ وقت سخت ہے، لیکن تم میری ہمت ہو۔ یہ سب سن کر میں نے خود کو سمجھایا کہ اب میں نور الہدیٰ نہیں بلکہ اپنے ابا کی چھاؤں ہوں، وہ سایہ جو اب خود سایہ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اسی رات میں نے اپنے اسکول کے بیگ کو صندوق کے نیچے رکھ دیا، وہی بیگ جو ایک وقت میں ابا اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرتے تھے۔ اب وہ بیگ صرف ایک یاد تھا۔ اب زندگی نئی راہ پر تھی، بغیر نقشے، بغیر سہارے، بس ایک سفر جو شروع ہو چکا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کا ہر دن محنت اور خاموشی میں گزرتا تھا۔ محلے میں 4 گھروں میں کام مل گیا تھا، کہیں جھاڑو پونچھا، کہیں برتن، کہیں کپڑے۔ وہ صبح 7 بجے گھر سے نکل جاتی اور دوپہر تک واپسی ہوتی۔ ہر دن ان کے ہاتھ زیادہ کھردے اور پیٹھ زیادہ جھکی ہوئی لگتی۔ ایک دن اماں نے واپس آ کر پرانا سا رومال نکالا جس میں کچھ سکے اور نوٹ بندھے تھے۔ اسے گنتے ہوئے بولی، آج کلثوم بی بی نے اضافی 20 روپے دے دیے، کہہ رہی تھی کپڑے دھونے کے بعد ان کا بیٹا پہلی بار سفید قمیض میں صاف نظر آیا۔ میں نے ماریا کو دوپٹہ اڑھایا، بال سنوارے اور اماں کے ہاتھ سے پیسے لے کر الماری میں رکھ دیے۔ ہم ہر دن 2 وقت کی روٹی کا حساب لے کر چلتے تھے، کبھی چاول، کبھی آلو، اکثر دال۔ کبھی اماں خود نہیں کھاتی، کہتی تھیں تم دونوں کھا لو، میرا روزہ ہے۔ پچھلے ہفتے اماں بیمار ہو گئی، بخار میں تپتی ہوئی، لیکن صبح اٹھ کر بھی کپڑے باندھنے لگی۔ میں نے کہا، اماں آپ مت جائیں، آج میں چلی جاتی ہوں۔ نہیں بیٹا، وہاں کے لوگ نئے ہیں،
تجھے نہیں جانتے، میں اگر ایک دن نہ گئی تو وہ کام کسی اور کو دے دیں گے۔ ان کی بات سن کر دل بوجھل ہو گیا۔ میں نے چپ چاپ پانی کا جگ ان کے پاس رکھا اور ایک پرانی چادر سے ان کے پاؤں دبا دیے۔ اسی ہفتے ہم پرانے محلے کے پرچون والے کے پاس گئے۔ ابا کے وقت سے ہمارا ادھار چل رہا تھا۔ وہ شخص جو ابا کو عزت دیتا تھا اب ہمیں دیکھ کر ناک چڑھاتا تھا۔ فاطمہ، اب تو 3 مہینے ہو گئے، کچھ حساب چکاؤ۔ اماں نے کہا، میں آج کام سے پیسے لے کر آتی ہوں، کچھ ادا کر دوں گی۔ اس نے جواب دیا، دیکھ لینا، اگلی بار آئے تو بغیر پیسے کے سودا نہیں دوں گا۔ ہم واپس آئے تو ماریا نے کہا، آپ دونوں باہر کیوں اتنا دب کر بات کرتی ہیں؟ اماں نے اسے سینے سے لگایا، بیٹا، غریب کی آواز اونچی ہو تو بے ادبی بن جاتی ہے۔ ایک دن میں نے گھر کے کونے میں پرانی سلائی مشین دیکھی جو شاید ابا نے کبھی کسی سے مستعمل لی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، کیا یہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اگر تیل ڈال دیں تو شاید، مگر دھاگا اور کپڑا کہاں سے لائیں گی؟ میں نے اگلے دن اماں کے ساتھ ایک گھر میں جا کر پوچھا، بی بی، اگر پرانے کپڑے ہوں تو مجھے دے دیں، میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کچھ کٹے پھٹے کپڑے دے دیے۔ میں نے انہی سے 2 چھوٹے دوپٹے اور ایک رومال بنایا۔ اماں نے دیکھ کر کہا، تو میری ماں جیسی بن گئی ہے۔ میں روز تھوڑا تھوڑا مشق کرتی، کپڑے کبھی صحیح تو کبھی ٹیڑھے سل جاتے، لیکن میں ٹھیک کرنے بیٹھ جاتی۔ دن بھر کا وقت چھوٹے چھوٹے کاموں، پانی بھرنے، کوڑا پھینکنے اور ماریا کو دیکھنے میں نکل جاتا۔ محلے کے بچے ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے۔ پہلے جو ساس اسکول جاتی تھیں اب وہ راستہ بدل لیتی۔ ایک بار ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، اب یہ کیا کرے گی؟ نوکری؟ جھاڑو دے گی؟ میں نے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ اماں نے کہا تھا، دیکھنے والے بہت ہوں گے، ساتھ دینے والے کم۔ محلے کے کونے میں ایک عمر رسیدہ عورت رہتی تھی، بی بی رضیہ۔ ان کے گھر بھی اماں کام کرتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا، تجھ کو سلائی سکھاتی ہوں۔ میرے وقت میں شادی سے پہلے ہر لڑکی یہ سیکھتی تھی۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے قمیض کی کٹائی سیکھنا شروع کی۔ وہ سخت لہجے میں کہتی، کپڑا خراب کیا تو قیمت لے کر آنا۔ میں ہنستی تھی، اماں کے پاس تو پہلی قیمت کم ہے، اب بیٹی بھی مانگے گی۔ زندگی میں اب 2 وقت کی روٹی ہی نہیں، عزت بچانا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی پانی بھی وقت پر نہیں آتا تو میں صبح 5 بجے ہی بالٹی لے کر باہر کھڑی ہوتی۔ کبھی لائن لمبی ہوتی، کبھی لوگ آگے نکلنے کی کوشش کرتے۔ ایسے میں اماں کی سانسیں پھولنے لگی۔ میں نے انہیں کہا، اماں، ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ اب ڈاکٹر کو کیا دکھاؤں؟ وہ کہے گا آرام کریں، اور آرام کا مطلب ہے بھوک۔ میں نے تب طے کیا کہ اب محلے کے 2 گھروں میں خود جا کر کام مانگوں گی۔ اگلے دن اماں کے منع کرنے کے باوجود میں نے 2 گھروں میں دستک دی۔ میں صفائی کر لوں گی، برتن دھو سکتی ہوں، اور اگر بچوں کو پڑھانا ہو تو وہ بھی کر سکتی ہوں۔ ایک گھر نے انکار کیا، دوسرے نے کہا، دیکھیں گے، پہلے ہفتے آزمائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا قدم تھا لیکن میرے لیے بڑا فیصلہ۔ ماریا میرے ساتھ کھڑی تھی اور اماں تھکن کے باوجود دروازے سے ہمیں دعا دیتی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اب زندگی مشکل تھی لیکن ہم ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے تھے۔ ہم نے اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں بیٹی ماں کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ ہم کرائے کے جس مکان میں رہ رہے تھے وہ گلی کے آخری کونے پر تھا۔ چھت پر پانی ٹپکتا تھا اور دیواروں میں نمی گھس چکی تھی، لیکن ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ ابا کے جانے کے بعد کرایہ دینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے سے تاخیر ہو چکی تھی۔ اماں نے کئی بار محلے کے چوک پر ٹھیلے والوں سے کچھ پیسے مانگے، کچھ نے ٹال دیا، کچھ نے 200-400 روپے دے دیے، مگر وہ 200-400 کہاں کافی ہوتے۔ چچا نعیم، جس کے نام پر یہ مکان تھا، روز آ کر دروازے پر کھڑا ہوتا، پہلے اسلام دعا کرتا، پھر کرائے کا سوال۔ فاطمہ بہن، دیکھو، میں تو محلے کا بندہ ہوں، لیکن کرایہ تو دینا ہی پڑے گا نا۔ اماں ہاتھ جوڑ کر کہتی، نعیم بھائی، 2 دن اور دے دو، میں کام سے کچھ پیسے اکٹھے کر رہی ہوں۔ وہ آہ بھر کر کہتا، اچھا، پر اگلی بار میں نہیں مانوں گا۔ شروع میں وہ صرف اماں سے بات کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کی نظریں کچھ اور کہنے لگی۔ ایک دن دروازہ میں نے کھولا، وہ سامنے کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض میں، ہاتھ میں چھوٹا سا لفافہ جس میں شاید پانی یا نسوار رکھی تھی۔ نور بیٹی، تمہاری اماں گھر نہیں ہے؟ نہیں، وہ کام پر گئی ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، کتنی بار آیا ہوں، کبھی چائے پانی کا نہیں پوچھا۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ اماں نہیں ہے، آپ بعد میں آ جائیں۔
اس نے آہستہ سے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے بیٹی بات تو سنو۔ میں پیچھے ہٹی اور کہا چچا ابھی آپ جائیں، اماں آ جائیں گی تو خود بات کریں گی۔ وہ چپ چاپ پلٹ گیا، لیکن جاتے جاتے ایسی نظر ڈالی جسے کچھ سوچ کر گیا ہو۔ اسی شام اماں واپس آئیں تو میں نے سب بتایا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی اگلی بار دروازہ مت کھولنا، میں آ کر دیکھ لوں گی۔ اگلے دن چچا نعیم پھر آ گیا۔ اس بار اماں گھر پر تھی۔ فاطمہ ایک تو تم لوگوں نے کرایہ دینا بند کیا ہے، اوپر سے دروازہ بھی بند کر لیتے ہو۔ یہ گھر کیا تمہارے باپ کا ہے؟ اماں بولی نعیم بھائی عزت سے بات کرو، ہم نے کہا ہے نا کہ تھوڑا وقت دو۔ وہ طنزی انداز میں ہنسا۔ وقت ہی تو دے رہا ہوں، تبھی تو اب تک تم لوگ یہاں ہو، ورنہ سامان کب کا باہر پھینک چکا ہوتا۔ پھر اس نے دھیمے لہجے میں کہا چلو آج چائے تو پلا دو، اتنے دنوں بعد آیا ہوں۔ اماں نے میرے ہاتھ میں کیتلی دی، چائے بناؤ مگر باہر دینا، کمرے میں نہ آنے دینا۔ میں نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے جان بوجھ کر میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ چائے کے ساتھ مسکراہٹ بھی دے دو بیٹی، یہ بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ میں پیچھے ہٹی اور دروازہ بند کر دیا۔ اماں نے پوچھا کیا ہوا؟ بس ہاتھ چھونے کی کوشش کی۔ اماں کچھ دیر چپ رہی، پھر سر پر دوپٹہ کھینچا اور باہر نکلی۔ نعیم بھائی میری بیٹی جوان ہے، ایسی باتیں مت کرو، ہم پہلی مصیبت میں ہیں۔ وہ بولا تو نکالو کرایہ، میں بھی دیکھتا ہوں کتنی غیرت باقی ہے تم لوگوں میں۔ اس کے یہ الفاظ گلی کے نکڑ پر کھڑے دو لڑکوں نے بھی سن لیے۔ وہ ہنسنے لگے۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اندر لے گئی۔ اماں بولی اللہ کرے ہم کسی طرح یہ مکان چھوڑ سکیں۔ اسی رات اماں نے کہا نور کچھ پیسے جوڑنے ہیں، اگلے ہفتے تک کسی اور جگہ کا بندوبست کرنا ہوگا۔ مگر شہر میں کرایہ اتنا زیادہ تھا کہ جہاں کم قیمت مکان ملتا وہاں یا تو جگہ چھوٹی ہوتی یا محلہ ٹھیک نہیں۔ ایک پرانا جاننے والا ملا، اس نے کہا محنت کرو، بس 2 مہینے کا ایڈوانس جمع ہو جائے تو کمرہ مل سکتا ہے۔ میں نے اماں سے کہا میں محلے کے 2 گھروں میں برتن مانجنے کو کہتی ہوں، پیسے جوڑ لیتے ہیں۔ مگر اگلے دن نعیم پھر آ گیا۔ آج آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگر 2 دن میں کرایہ نہ دیا تو تم دونوں ماں بیٹی کو لے کر سڑک پر چھوڑ دوں گا۔ اماں نے کہا اللہ سے ڈرو نعیم بھائی، عورتوں پر رحم کرو۔ وہ ہنسا رحم کا زمانہ گیا فاطمہ، اب تو سودے ہوتے ہیں۔ پھر وہ دروازے سے جھک کر اندر جھانکنے لگا۔ نور تم تو سمجھدار ہو، بتاؤ نا، اماں کو سمجھاؤ۔ میں نے اونچی آواز میں کہا نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں سب کو بلا لوں گی۔ اس کے جانے کے بعد اماں نے کہا ہمیں چپ نہیں رہنا چاہیے، کسی کو بتانا چاہیے۔ میں نے کہا بتائیں گے، پر جب ہمارے پاس رہنے کو کوئی اور جگہ ہو، ابھی تو وہ ہمیں سڑک پر لا سکتا ہے۔ ہر آہٹ پر چونکتے، ہر قدم کی آواز پر دل دھڑکنے لگتا۔ محلے کے خاموش لوگ، اندھیرے میں چھپے تماش بین اور دروازے پر روز آنے والا ایک سایہ، یہ سب ایک ہی کہانی سنا رہے تھے، کمزور کی عزت طاقتور کے رحم پر ہے۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ نعیم چچا نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا۔ وہ روز آ کر دروازے پر کھڑا ہوتا، بات نہیں سنتا، صرف ایک ہی بات دہراتا اب آخری وقت ہے، یا کرایہ نکالو یا گھر خالی کرو۔ اس شام جب اماں گھر لوٹیں تو ان کے پاؤں میں سوجن تھی اور دوپٹہ پسینے سے بھیگا ہوا۔ میں نے ان سے کہا اماں آج آپ آرام کریں، کل میں صبح کے کاموں میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ انہوں نے بیٹھتے ہوئے جواب دیا کل کسی نئے گھر کی تلاش میں نکلیں گے، اس ماحول میں رہنا اب اور برداشت نہیں۔ مگر اگلی صبح حالات کچھ اور لے کر آئے۔ مالک مکان آیا، مجھ سے نکاح کا فیصلہ سنایا اور چلا گیا۔ اسی رات ہم نے گلی کے 1-2 گھروں میں پناہ کی کوشش کی، کسی نے صاف انکار کیا، کسی نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ نعیم سے دشمنی ہو، معاف کرو۔ دوسرے دن پھر وہی منظر، چچا نعیم صبح آ گیا، دروازے پر زور سے مکہ مارا۔ دیکھ فاطمہ میری بات مان لو، میں زبردستی نہیں کر رہا، تجویز دے رہا ہوں۔ اماں دروازے پر آئیں، ہم نے جواب دے دیا ہے۔ اچھا تو پھر سنو، کل شام تک گھر خالی کرو ورنہ سامان باہر پھینک دوں گا۔ اس دن اماں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے کپڑوں کی گٹھری باندھی، پرانی چادر لپیٹی اور باہر بیٹھ گئی۔ ماریا ان کی گود میں سر رکھ کر سو گئی اور میں اندر بیٹھ کر سوچتی رہی، کیا واقعی ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں؟ میں نے اماں سے پوچھا اگر میں پڑھتی رہتی یا بیمار نہ ہوتی تو ہم آج اس حال میں ہوتے؟ اماں نے کہا اگر یہ سب سوچنا بیکار ہے، جو ہو گیا اب صرف آگے دیکھنا ہے۔
اس رات ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنا، چولہا سرد تھا جیسے دل کا دھڑکنا بند ہو گیا ہو۔ وہ رات عجیب بے سکونی کے ساتھ گزری۔ اماں ساری رات کمرے کے کونے میں بیٹھی رہی، ماریا زمین پر سوئی رہی اور میں چپ چاپ چھت کی طرف دیکھتی رہی، جیسے جواب وہاں سے آنا ہو۔ دروازے پر تالا نہیں تھا، بس ایک اینٹ رکھی تھی۔ نیند تو آنی ہی نہیں تھی، دماغ میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، یا نکاح یا گھر خالی۔ صبح ہوئی تو محلے کی عورتیں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہمیں دیکھ کر نظریں جھکا لیتی، کوئی چہرہ وہ نہیں تھا جو کل کی بات کو برا سمجھتا ہو۔ اماں چپ چاپ چولہے پر بیٹھی تھیں، پر ان کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کچھ کھائیں گی؟ انہوں نے سر ہلا دیا۔ پیٹ کا کیا ہے؟ جو بھرا بھی ہو تو خالی لگتا ہے، اور جو خالی ہو تو درد کرتا ہے۔ میں نے ماریا کے بال بنائے، پھر وہی پرانا یونیفارم نکالا جو اب کبھی اسکول کے لیے نہیں پہنا گیا۔ میں نے بس یوں ہی تہہ کر کے رکھ دیا، جیسے کوئی یادگار ہو۔ دوپہر کو چچا نعیم دوبارہ آ گیا۔ اس بار اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا، شاید کرائے کا گواہ یا کوئی مالک مکان کا ساتھی۔ فاطمہ، یہ سلیم ہے، میرے کاغذوں کے معاملات دیکھتا ہے، ہم نے آج آخری فیصلہ کرنا ہے۔ اماں نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ نعیم بھائی، بس کچھ دن اور دے دو، اس نے غصے سے کہا۔ نہیں، بہت برداشت کر لیا، یا تو نکاح یا مکان خالی۔ میں نے اماں کا کانپتا ہوا ہاتھ دیکھا اور ان کی آنکھیں جو ساری رات جاگنے کے بعد بجھ چکی تھیں۔ پھر میں نے ماریا کو دیکھا جو چپ چاپ دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسی لمحے میں نے وہ فیصلہ کیا جو شاید کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میری آواز صاف تھی لیکن دل دھڑک رہا تھا۔ ٹھیک ہے چچا، اگر یہی چاہیے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ چچا نعیم کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی، جیسے کوئی سودا طے ہو گیا ہو۔ شاباش نور، بہت سمجھداری دکھائی تم نے۔ اماں ایک دم میری طرف پلٹی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اماں، آپ کے لیے، اس چھت کے لیے، ماریا کے سکون کے لیے۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اماں، اب اور کچھ کرنے کو بچا نہیں۔ نعیم نے جیب سے پرچے نکالے۔ کل نکاح ہوگا، میں مولوی صاحب اور گواہ لے کر آؤں گا، تم بس تیار رہنا۔ پھر وہ اٹھا اور جاتے جاتے بولا، اب مجھے چچا نہ بلانا، کل کے بعد رشتہ بدل جائے گا۔ اماں زمین پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ کیا تو نے؟ تیری زندگی برباد ہو جائے گی نور۔ اماں، زندگی پہلے ہی چھن چکی ہے، اب تو صرف حالات بچانے ہیں۔ میں نے ماریا کو سینے سے لگایا، اس کی آنکھیں نم تھیں، شاید وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ اس رات اماں نے بہت کچھ کہنا چاہا پر لفظ نہ نکلے۔ میں نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور کہا، بس ایک بار یہ طوفان گزر جائے، پھر کچھ اور سوچیں گے۔ اگلے دن صبح چچا نعیم آیا اور ساتھ نکاح کا جوڑا لایا، سرخ رنگ کا جوڑا، گوٹے والی چادر اور ایک جوڑی نکلی چوڑیاں۔ یہ پہن لینا، جب مولوی صاحب آئیں تو وقت ضائع نہ ہو۔ میں نے کپڑے لیے اور اندر چلی گئی۔ اماں نے بس خاموشی سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر وہ ماں نہیں تھا جو اپنی بیٹی کے نکاح پر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ہاری ہوئی عورت تھی جسے اپنے گھر کا در کھلا رکھنے کے لیے بیٹی قربان کرنی پڑی۔ میں نے وہ جوڑا پہنا، وہ کپڑے میرے لیے دلہن کا جوڑا نہیں تھے، وہ کفن تھے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، چہرے پر وہ نور نہیں تھا جو کسی دلہن کے چہرے پر ہوتا ہے، بس ایک سناٹا تھا۔ مولوی صاحب کے آنے میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ چچا نعیم باہر صحن میں کرسی ڈالے بیٹھا تھا، کبھی گھڑی دیکھتا، کبھی کمرے کی طرف۔ اماں چپ چاپ ایک طرف بیٹھی تھیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی لیکن زبان خاموش۔ میں نکاح کے جوڑے میں تیار بیٹھے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ماریا کمرے کے کونے میں اپنی گڑیا کو لپٹائے بیٹھی تھی، جیسے وہ بھی جان چکی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ اماں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ نعیم کے رشتے دار ہوں گے شاید، گواہ۔ میں نے دبے قدموں جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک فقیر کھڑا تھا، بڑی سفید داڑھی، میلی کرتی، ہاتھ میں کٹورا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ کچھ سیکنڈ تک وہ مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، مجھ سے نکاح کر لے، تیری تقدیر بدل جائے گی۔ میں چند لمحے اسے گھورتی رہی۔ یہ بات اس وقت اس انداز میں سن کر مجھے لگا جیسے کوئی مذاق ہو رہا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ وہ وہی الفاظ دہراتا ہے، مجھ سے نکاح کر لے، تیری تقدیر بدل جائیں گے۔ میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے غصے سے کہا، یہاں نکاح مذاق نہیں، مجبوری ہے۔ تم جیسے فقیر اپنی حد میں رہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے دروازہ پوری قوت سے بند کیا۔ کمرے میں لوٹ کر آئی تو اماں نے پوچھا، کون تھا؟ ایک فقیر،
पागल है शायद, अजीब बातें कर रहा था। चचा नईम ने बाहर से आवाज दी, नूर जल्दी करो, मौलवी साहब और गवाह आते ही होंगे। मैंने सर झुका लिया, हाथों की चूड़ियों को बार बार घुमाना शुरू किया। अम्मा ने मेरे करीब आकर कहा, अगर आज तुम ना मानी होती तो शायद हम सड़क पर होते, पर नूर, अल्लाह सब देख रहा है। मेरी आंखों के सामने उस फकीर का चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखों में एक सुकून था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ऐसा सुकून मैंने ना चचा नईम के चेहरे पर देखा, ना मौलवी साहब में, ना उस दिन गली में हंसते लड़कों में। 10 मिनट बाद फिर दरवाजे पर आवाज आई। अम्मा ने उसे खोला। इस बार चचा नईम का कोई रिश्तेदार था जो निकाह के गवाह के तौर पर आया था। साथ ही एक मौलवी साहब भी थे। तैयारी मुकम्मल है? दुल्हन कहाँ है? मौलवी साहब ने रस्मी अंदाज में पूछा। नईम ने जवाब दिया, जी जी, बस बिठाते हैं। मैं खामोशी से सोफे पर जाकर बैठ गई। मेरी गोद में मारिया का हाथ था और मेरे कान में उस फकीर की आवाज़ अब भी गूंज रही थी, मुझसे निकाह कर ले, तेरी तकदीर बदल जाएगी। मौलवी साहब ने निकाह का खुतबा शुरू किया। अम्मा ने मेरी तरफ देखा। मैंने आंखें बंद कर ली। नईम अख्तर वल्द मोहम्मद अख्तर, आपको नूरुल हुदा बिनते नवीद अख्तर से निकाह कबूल है? नईम ने खुश होकर कहा, कबूल है। उसी लम्हे बाहर जोर से गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज़ आई, जैसे कोई काफिला रुक गया हो। सब चौंक गए। मोहल्ले के कुछ लोग दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा किसी ने जोर से खटखटाया। चचा नईम ने हैरानी से कहा, अब कौन आ गया? दरवाज़ा खुला और वही फकीर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अब वो फकीर नहीं लग रहा था। उसके कपड़े बदल चुके थे। वो काला 3 पीस पहने हुए था, आंखों पर स्याह चश्मा, साथ में 3-4 बॉडीगार्ड। रुक जा मौलवी साहब, उसकी आवाज़ गूंजी। सब ने पीछे मुड़कर देखा। ये निकाह नहीं हो सकता। नईम गुस्से से खड़ा हो गया। कौन हो तुम? किस हक से मेरे घर में दखल दे रहे हो? वो फकीर जो एक मुकम्मल मुख्तलिफ इंसान बन चुका था आगे बढ़कर बोला, कल मैं तुम्हारे घर फकीर के रूप में आया था, आज अपना असल चेहरा लेकर आया हूँ। इस लड़की से निकाह मेरी इजाज़त के बगैर कोई नहीं कर सकता। मैं खड़ी हो गई। तुम तो फकीर थे। वो मुस्कुराया। फकीर था, मगर सिर्फ आजमाइश के लिए। आज हकीकत बताने आया हूँ। नईम ने चीख कर कहा, ये मेरी होने वाली बीवी है, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? ये किसी की मजबूरी का सौदा नहीं, ये मेरी मोहब्बत है और मैं इसके बाप का पुराना जानने वाला हूँ। मजमा हैरत से सब कुछ देख रहा था। मोहल्ले वाले दरवाजे पर जमा थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सब हुआ क्या है। वही फकीर जो कल मेरे दरवाजे पर एक जुमला बोल कर गया था, आज अचानक एक मुकम्मल बदला हुआ इंसान बनकर सामने आ गया था। काला 3 पीस, स्याह चश्मा और अंदाज ऐसा कि नईम जैसे लोग भी एक लम्हे के लिए पीछे हट गए। मौलवी साहब ने किताब बंद कर दी और एक तरफ हो गए। मोहल्ले के कुछ लोग दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुके थे। उन सब की आंखों में हैरत थी, जैसे उन्हें कोई फिल्मी मंजर दिखाई दे रहा हो। नईम ने आगे बढ़कर उस नौजवान का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की। तू समझता क्या है खुद को? ये निकाह होकर रहेगा। वो हंसा नहीं, सिर्फ सर उठाकर उसे देखा। हाथ हटाओ। जिस दिन इंसान कमजोर पर जुल्म करता है उस दिन से उसकी तबाही शुरू हो जाती है। मैं एक तरफ बैठी सिर्फ जोड़े में सब कुछ देख रही थी। अम्मा मेरे करीब आई। नूर, कुछ समझ आ रहा है तुझे? ये क्या हो रहा है? नहीं अम्मा, बस इतना जानती हूँ, वो फकीर नहीं था और जो कुछ हो रहा है शायद ठीक ही हो रहा है। नईम ने धमकी दी। मैं इस इलाके का मालिक हूँ, मेरे फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। उस नौजवान ने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले। ये मकान अब मेरे कब्जे में है। ये देखो दस्तावेजात, मैंने कल ही खरीद लिया है तुम्हारे भाई से जो लंदन में रहता है। नईम के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। झूठ बोल रहा है तू, जाके रजिस्ट्री चेक करवा लो। फाइल नंबर 417B। मोहल्ले वालों ने जब ये सुना तो सबके चेहरों पर खामोशी छा गई। अब वो सिर्फ तमाशा देखने वाले नहीं थे, वो जान चुके थे कि असल ताकत किसके पास है। नईम ने आखिरी कोशिश की। नूर, बता तू, खुद बता, निकाह के लिए तैयार थी या नहीं? मैंने नजरें उठाकर उससे देखा। तैयार थी, लेकिन मजबूरी में। तुमने हमें तंग किया, धमकाया, घर से निकालने की धमकी दी, इसीलिए हाँ की थी। वो फिर बोला, ये सब झूठ है, मैंने सिर्फ सहारा देने की बात की थी। उस नौजवान ने कदम आगे बढ़ाया। नाम आलियान है मेरा, आलियान ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक हूँ।
اور میں کسی مجبوری کی شادی ہونے نہیں دوں گا۔ مولوی صاحب نے وضاحت مانگی۔ یہ نکاح اب کیسے رک گیا؟ گواہ موجود ہیں، دلہن نے کپڑے بھی پہن لیے۔ آلیان نے کہا، دل سے ہاں نہیں ہے، زبان سے زبردستی ہے۔ ایسا نکاح اسلام بھی نہیں مانتا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میں نے زبان سے ہاں کہی تھی لیکن دل سے نہیں۔ محلے کے چند بڑے آگے بڑھے۔ اگر واقعی لڑکی مجبور تھی تو یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نعیم چیخ پڑا، یہ سب سازش ہے، مجھے رسوا کرنے کی سازش۔ آلیان نے اب سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر تم نے دوبارہ کسی بھی عورت کو مجبور کیا تو یاد رکھنا یہ صرف شروعات ہے۔ تم جیسے لوگ قانون سے بچ سکتے ہو لیکن وقت سے نہیں۔ آلیان دروازے کے پاس کھڑا تھا جیسے کوئی جنگ جیت کر آیا ہو، لیکن چہرے پر غرور نہیں، سکون تھا۔ محلے والے مکمل طور پر گھر کے صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ کوئی دروازے پر کھڑا، کوئی کھڑکی سے جھانکتا۔ ہر ایک کے چہرے پر سوال تھا، یہ نوجوان کون ہے اور کیوں اس نے ایک معمولی سی لڑکی کا نکاح روکا؟ میں وہیں بیٹھی تھی، سرخ جوڑے میں، لیکن اب وہ جوڑا بوجھ نہیں رہا تھا۔ ماریا میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی اور اماں صوفے کے کونے پر اپنی تسبیح ہاتھ میں لیے خاموش تھی۔ آلیہ نے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ کر گلا صاف کیا۔ مجھے بتانے دو کہ میں کون ہوں اور کیوں آیا ہوں۔ محلے کی ایک عورت بولی، بتاؤ بیٹا، ہمیں بھی سمجھاؤ، ایسا کیا تعلق ہے جو تم نے یہ سب کر دیا؟ آلیہ نے سیدھا مجھے دیکھتے ہوئے کہا، نور، تمہارے ابا نوید اختر میرے ساتھ کام کرتے تھے، ڈرائیور نہیں تھے، میرے سائے جیسے تھے۔ میں جب دبئی میں پہلی بار اپنی کمپنی کے پروجیکٹس کے سلسلے میں آیا تو ایک ہی شخص تھا جس پر مکمل اعتماد کیا، وہ تھے تمہارے ابا۔ محلے میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ نوید کا اتنا اثر و رسوخ تھا، ہمیں کیا پتا تھا؟ وہ صرف میری کمپنی کا ڈرائیور نہیں، میرے والد جیسا مقام رکھتے تھے۔ زندگی کے ہر اہم فیصلے سے پہلے ان کی رائے لی اور وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے، آلیان، اپنی عزت اور کسی بیٹی کی عزت دونوں پر سمجھوتا نہ کرنا۔ میں حیرانی سے سن رہی تھی۔ اماں نے دھیرے سے سر جھکا دیا، شاید یادیں پھر تازہ ہو گئی تھیں۔ ایک دن اچانک نوید صاحب کام پر نہیں آئے، دفتر میں بھی کوئی اطلاع نہیں۔ میں نے خود کال کی لیکن نمبر بند تھا۔ 3 دن بعد پتہ چلا کہ انہوں نے نوکری چھوڑ دی، وجہ نہیں بتائی۔ میں حیران تھا، ایسے کیسے جا سکتے تھے؟ ایک گواہ جو ابھی تک خاموش کھڑا تھا بولا، پھر تمہیں نور کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ آلیان نے کہا، میں نے ان کا پتہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، پرانے پے سلپ، سرکاری کاغذات، سب چھان مارے، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر میں نے پرائیویٹ بندے رکھے جو ان کے خاندان کا سراغ لگاتے رہے، اور کچھ دن پہلے ایک شخص نے بتایا کہ شہر کے اس محلے میں نوید صاحب کی بیوی اور 2 بیٹیاں رہتی ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر میں آیا۔ اس دن میں فقیر کے بھیس میں آیا تھا کیونکہ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا، حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ دروازے پر آئی تمہاری آنکھوں میں جو کرب دیکھا وہ سب کچھ کہہ گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، پھر تم نے فوراً یہ سب کیسے طے کیا؟ جب تم نے غصے سے دروازہ بند کیا، میں سمجھ گیا کہ تم صرف حالات سے نہیں، لوگوں کی نظروں سے بھی لڑ رہی ہو۔ میں واپس گیا اور اگلی صبح اس مکان کے مالک سے رابطہ کیا۔ شام تک کاغذات میرے نام ہو چکے تھے۔ نعیم اب دور کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، اس کے چہرے پر اب وہ رونق باقی نہیں رہی تھی۔ آلیان نے اماں کی طرف دیکھ کر کہا، بی بی جی، نوید صاحب کا ایک ادھورا قرض مجھ پر تھا، انہوں نے میری زندگی سنواری تھی، آج وقت آیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کی زندگی سنوار سکوں۔ اماں نے بمشکل الفاظ نکالے، بیٹا، تم نے تو ہمیں نئی زندگی دے دی۔ میں نے اس لمحے سب کے سامنے بولنا ضروری سمجھا۔ ہم مجبور تھے، ہم نے کسی سے مدد نہیں مانگی کیونکہ ہر بار دروازہ بند ہوا۔ چچا نعیم نے ہماری مجبوری کو اپنا اختیار سمجھا اور میں راضی نہ ہوتے ہوئے بھی ہاں کہنے جا رہی تھی، صرف اس لیے کہ چھت سلامت رہے۔ محلے کی وہ عورت جو کل ہنستے ہوئے گزر گئی تھی آج خاموش کھڑی تھی۔ آلیہ نے سب کی طرف دیکھا۔ کسی کی مجبوری کو اپنی طاقت سمجھنا ظلم ہے۔ آج اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو ایک اور بیٹی قربان ہو جاتی۔ مولوی صاحب نے آگے بڑھ کر کہا، پھر کیا حکم ہے؟ یہ نکاح ہونا ہے؟ میں نے پہلی بار اطمینان سے سر اٹھا کر اماں کی طرف دیکھا۔ اماں، اب میں تیار ہوں، لیکن دل سے۔ اماں نے آہستہ سے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اب یہ نکاح ہوگا، خوشی سے، رضامندی سے، عزت کے ساتھ۔ آلیہ نے میری طرف دیکھا، تم پر کوئی دباؤ نہیں، فیصلہ تمہارا ہے۔ فیصلہ میں نے کر لیا۔ میرے ابا جس انسان پر بھروسہ کرتے تھے وہی آج میرے سامنے ہے۔ محلے میں سکوت چھا گیا۔
سب نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو کل تک بوجھ تھی آج اپنے فیصلے کی مالک بن چکی تھی۔ نکاح کی رسمی کارروائی صحن میں ہی مکمل ہوئی۔ وہی محلہ، وہی لوگ، وہی چٹختی دیواریں، لیکن ماحول اب مختلف تھا۔ مولوی صاحب نے جب الفاظ دہرائے تو میرے جواب میں پہلی بار خوف یا مجبوری نہیں تھی، ایک سکون تھا۔ قبول ہے۔ محلے والوں نے تالیاں نہیں بجائیں، لیکن ان کے چہروں پر حیرت، شرمندگی اور تسلیم کی ایک مشترکہ لہر ضرور تھی۔ ماریا میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ چچا نعیم دروازے سے لگا کھڑا تھا، نظریں جھکی ہوئیں، کپکپاہٹ میں ہاتھ کامتے۔ اب وہ کسی طاقتور مالک مکان کی طرح نہیں، ایک ہارے ہوئے کردار کی طرح لگ رہا تھا۔ آلیان نے اس کی طرف دیکھا۔ یاد رکھو، کمزور کی خاموشی اس کی بے بسی نہیں ہوتی، کبھی کبھار وہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بھی بن جاتی ہے۔ نعیم کچھ کہے بغیر واپس پلٹ گیا اور شاید ہمیشہ کے لیے اس گلی سے نکل گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا اور آلیان نے مجھے احترام سے کھڑے ہو کر کہا، چلو اب یہ چھت صرف تمہاری نہیں، ہماری ہے۔ اگلے دن آلیان کی گاڑی ہمیں لینے آئی۔ ماریا پہلی بار اتنی خوش لگ رہی تھی۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، جیسے نئی دنیا دیکھ رہی ہو۔ اماں خاموش تھی، لیکن ان کی خاموشی میں اب شکر تھا، دکھ نہیں۔ بنگلہ بڑا تھا، گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی تو لگا جیسے ہم کسی اور دنیا میں آ گئے ہوں۔ صاف ستھرا لان، 2 منزلہ گھر، اندر خدمت گار اور ہر طرف خاموش وقار۔ آلیان نے ہمیں گھر دکھاتے ہوئے کہا، یہ گھر تم سب کا ہے، لیکن نور، تمہارا کمرہ خاص ہے۔ میں حیرت سے اس کمرے میں داخل ہوئی۔ سادہ مگر نفیس سجاوٹ، ایک کونے میں کتابوں کا شیلف، کھڑکی کے پاس ایک آرام دہ کرسی اور دیوار پر لگی وہ تصویر جس میں سورج نکلتے وقت سمندر سے روشنی پھوٹتی ہے۔ یہ تصویر کیوں لگائی؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ تمہاری زندگی بھی ایک نئی روشنی کی شروعات ہے۔ اماں کو اوپر والے حصے میں ایک علیحدہ کمرہ دیا گیا۔ وہ کبھی اتنی اونچی جگہ پر نہیں رہی تھی۔ وہ بس بار بار کہتی، بیٹا اتنی عزت ہمیں نصیب کیسے ہوئی؟ آلیان کا جواب ہوتا، یہ اللہ کا انصاف ہے، دیر سے آتا ہے مگر مکمل ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد آلیان نے مجھے اپنے دفتر کا وزٹ کرایا۔ وہاں کی ٹیم پہلے میرے بارے میں جان چکی تھی۔ سب نے بڑی عزت سے خوش آمدید کہا۔ ایک کانفرنس روم میں بیٹھ کر آلیان نے کہا، نور، تم جیسی لڑکیوں کے لیے کوئی نظام نہیں جہاں وہ آواز اٹھا سکے۔ میں چاہتا ہوں تم ایک NGO بناؤ، نام تمہارا ہوگا، سوچ تمہاری، فنڈز میرے۔ میں نے چند لمحے سوچا۔ نام ہوگا سایہ، کیونکہ جو بے سہارا ہے ان کے لیے ہم چھاؤں بنیں گے۔ ہم نے کام شروع کیا۔ سایہ کے تحت پہلا ہدف تھا ان لڑکیوں کی مدد کرنا جو گھر میں مالی دباؤ یا سماجی دباؤ کی وجہ سے تعلیم چھوڑ چکی تھیں۔ 2 مہینے میں ہی 3 کیسز سامنے آئے، جن میں ہم نے نہ صرف فیس جمع کی بلکہ ان کے گھر کا خرچ بھی اٹھایا۔ ایک دن ایک عورت دفتر آئی، 2 بیٹیوں کے ساتھ۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، بی بی جی، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی بھی اس گلی کا مذاق بنے جیسا مجھے بنایا گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہیں تمہارا سایہ مل گیا ہے۔ NGO کے کام نے میرے اندر وہ اطمینان بھر دیا تھا جو شاید کسی اور چیز سے نہ ملتا۔ آلیان میرے ہر قدم پر ساتھ تھا، مگر ہر فیصلے میں مکمل اختیار مجھے دیتا۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، یاد ہے اماں وہ دن جب ہم دروازے بند کر کے روتے تھے؟ اماں نے کہا، یاد تو سب ہے بیٹا، لیکن شکر یہ ہے کہ آج ہم دروازہ کھول کر کسی کو امید دیتے ہیں۔ ماریا اسکول واپس جا چکی تھی۔ وہ روز نئی باتیں سیکھ کر آتی اور رات کو میرے پاس بیٹھ کر بولتی، آپی، میں بڑی ہو کر بھی سایہ میں کام کروں گی۔ میں مسکرا کر کہتی، تم تو روشنی بنو گی جس سے دوسروں کو سایہ ملے گا۔ وقت گزرتا گیا لیکن میرے دل میں ایک دعا ہمیشہ زندہ رہی کہ کوئی اور نور کسی اور نعیم کے ہاتھوں مجبور نہ ہو، کہ کوئی اور بیٹی دروازے پر آ کر کہے، مجھ سے نکاح کر لو، تیری تقدیر بدل جائے گی۔ اور پھر واقعی وہ تقدیر بدل جائے۔ یہ میری کہانی تھی۔ صبر کا انعام صرف خوشی نہیں ہوتا، وہ اختیار ہوتا ہے اپنے فیصلے خود کرنے کا، اور آج میں وہ اختیار اپنی جیسے ہر لڑکی کو دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مجبوری کوئی جرم نہیں، لیکن خاموشی میں رہنا کبھی کبھار ظلم کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ صبر ہمیشہ رائے گا نہیں جاتا، وقت کے ساتھ اللہ انصاف ضرور کرتا ہے۔ ہر بیٹی چاہے کتنی ہی کمزور حالات میں ہو، اگر اسے اعتماد، تعلیم اور سہارا ملے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی بدل سکتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ اصل طاقت پیسے میں نہیں، نیت میں، عزت اور انسانیت میں ہے۔
جی تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔